اب ہم بات کرتے ہیں مولانا کی مرض وفات اور زندگی کے آخری حالات کی۔ مولانا کی صحت ہمیشہ سے کمزور تھی اور اس پر محنت کی شدت و تسلسل و مشغولیت اور بے آرامی نے ان کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ آنتوں کی شکایت موروثی اور پیدائشی تھی۔ سفروں کی کثرت اور اس کی وجہ سے بے احتیاطی اور سونے اور کھانے کی بے قاعدگی نے نظام جسم کو متزلزل کر دیا تھا۔ نومبر 43 ہجری میں آپ کو پیچش ہوئی اور ایسی ہوئی کہ پھر نہ اچھی ہوئی۔ اس زمانے میں دہلی سے جو آتا اس سے معلوم ہوتا کہ مولانا کی شکایت بدستور ہے اور ذوف بڑھ رہا ہے۔ اپنے کام میں مشغولیت نمک بدستور تھا اور جوش و فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ بفضل تعالی حضرت کو اب کافی فاقہ ہے۔ 21 محرم یعنی 44 کو لکھنؤ کی ایک جماعت دہلی کے لیے روانہ ہوئی۔ شرکائی جماعت میں مولانا حافظ عمران خان صاحب محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء اور حکیم قاسم حسین صاحب بھی تھے۔ مولانا کو دیکھا بہت ضعیف ہو رہے تھے مگر چلتے تھے اور نماز اکثر خود پڑھاتے۔ گفتگو اور تقریر میں کمی نہیں تھی، البتہ بیٹھتے تو اٹھنے کے لیے بعض اوقات سہارا دینا پڑتا۔ مرض کافی ترقی کر چکا تھا اور خطرے کے آثار تھے۔ ان دنوں مولانا محمد یوسف صاحب کشمیری، میر واحد صاحب مقیم تھے اور مولانا پوری طاقت کے ساتھ علماء کو اس کام کی اہمیت اور عظمت سمجھانے کی طرف متوجہ تھے اور یہ ان دونوں مولانا کی سب سے بڑی فکر اور موضوع سخن تھا۔ مولانا اس وقت اس کی بڑی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ اہل فہم اور اہل بصیرت اس کے قریب رہیں، صبر اور سکون سے ان کی باتیں سنیں اور اس دعوت کے اصول و قواعد کو اخذ کرے اور اس تحریک کو اپنا لے۔ اور علماء کے نام مولانا کا بار بار پیغام تھا کہ یہ تحریک و دعوت آپ ہی کے لائق ہے اور آپ ہی اس کے لائق ہے اور آپ ہی اس کو لے کر کھڑے ہونے سے اس کو صحیح فروغ ہوگا۔ میری مثال محض اس شخص کی ہے جس نے کہیں آگ لگائی ہوئی دیکھی تو آگ بجھانے کے لیے لوگوں کو پکارنے لگا۔ اس شخص کا کام لوگوں کو بچانا تھا، آگ بجھانے والے دوسرے ہی ہیں۔ مارچ 44 میں ذوف بہت بڑھ چکا تھا، نماز بھی پڑھانے سے معذور تھے، لیکن جماعت میں 2 آدمیوں کے سہارے تشریف لاتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ کئی بار فرمایا کہ اس مرض سے بچوں گا نہیں، ظاہر اسباب میں صحت نہیں معلوم ہوتی، یوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اہل زمانہ کی شکایت فرماتے کہ فروعی اور تکمیلی کاموں اور شاخوں اور پتیوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ اصلی اور بنیادی کام کے لیے وقت نہیں رہا۔ انہی دنوں میں 2 نہایت لطیف تقریریں فرمائی جس میں بند لفظوں میں اس کا اظہار تھا کہ وقت اخیر کچھ دور نہیں اور اس میں بھی اللہ کے بڑے مسائل ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا کے تقاضے سے مدارس کے علماء اور باب اہتمام بھی جمع اور اس پر مشورہ کیا کہ ان کے مدارس اس کام میں کیا حصہ لے سکتے ہیں۔ مولانا طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا محمد شفیع صاحب محتمم مدرسہ عبدالرب دہلی، مولانا حافظ عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مولانا اعزاز علی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اس مجلس میں مشاورت میں شرکت کی۔ مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی نظام الدین تشریف لائے اور نظام الدین کی رونق دوبالا ہو گئی۔ 1 بجے ایک بچہ پیغام لایا کہ کھانا تیار ہے۔ مسجد کے کونے میں مولانا کا اجرا ہے، وہاں داخل ہوئے، کھانا چنا تھا۔ چارپائی پر حضرت لحاف اوڑھے تکیوں کے سارے بیٹھے تھے، ان کے سامنے اس کا پرہیزی کھانا تھا، چہرے سے نور صاف عیاں تھا اور جسم تھا کہ بس ہڈیوں کا پنجر۔ اس کی چارپائی کے پاس زمین پر ان کے معالج حکیم بیٹھے تھے۔ ہم سب افراد سلام کر کے کھانے پہ بیٹھ گئے، کوئی 20-30 اشخاص ہوں گے۔ کھانے کے دوران حضرت نے ارشاد فرمایا، حکیم صاحب میں آپ کے پرہیز کے مطابق عمل کرنا شریف فرض سمجھتا ہوں، کیا ہے کم ہے کہ میں نماز میں قیام کے ثواب سے محروم ہوں۔ بھائیو، خداوند کریم کا اپنے بندوں سے خاص لگاؤ ہے، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی یہ لگاؤ موجود ہے۔ یہ لگاؤ ہی تھا جس نے حضرت یونس کے حق میں قرآن حکیم میں کلمات کہلوائے۔ علیم کے لفظ پر حضرت نے زور دیا، جب کافروں تک سے خدا کو اتنا لگاؤ تو مومنین سے کیا کم ہوگا۔ بھائیوں، مومنین کی خدمت عبدیت کا اصلی مقام ہی عبدیت کیا ہے، مومنین کے لیے ذلیل ہونے کی عزت حاصل کرنا، یہی ہماری تحریک کا اولین اصول ہے۔ اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ کوئی اجتہادی یعنی علماء کرام، تقلیدی عوام الناس یا مادی جو لوگ ہر کام کو دولت دنیا کے لیے کرتے ہیں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مولانا نے کبر و ریا کی مذمت فرمائی اور مجلس برخاست کی۔ ظہر کے وقت حضرت 2 آدمیوں اور ایک لکڑی کے سہارے نکلے۔ حضرت ممبر کے سارے بیٹھ کر فرمایا، بھائیو، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے صرف بھٹکے ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ بھٹک گئے۔ کبھی حکومت اور اسی قسم کے سیاسی اقتدار مسلمانوں کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم کے راستے پر چلتے ہوئے اگر حکومت مل جائے تو اس سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد ہرگز نہیں، بس اس راہ میں ہم سب کچھ بلکہ جان تک لٹانا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یاد رکھو، مسلمان کی برائیوں کا استعداد اور اس کی برائیوں کا بیان کرنے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ چاہیے کہ ان میں سے جو ایک آدھ بھی اچھائی موجود ہو اس کی تکثیر کی جائے، برائیاں خود دور ہوں گی۔ اس کے بعد نماز کھڑی ہو گئی، حضرت کو 2 آدمیوں نے پکڑ کر کھڑا کیا۔ حیرت ہے کہ جو شخص 2 آدمیوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہی شخص نماز کی 4 رکعتوں میں قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ مکمل
اور کمال اطمینان اور چستی سے کر رہا تھا۔ پھر 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے بعد مولانا اجرے میں تشریف لے گئے۔ 13 اپریل 1944 آج چائے کے وقت حضرت نے فرمایا، جس طرح پہلے پیغمبر شریعت لائے اسی طرح ہمارے سرکار بھی شریعت لائے۔ حضرت عیسیٰ کی انجیل نے توراۃ کو منسوخ نہیں کیا، اس کے احکامات میں ترمیم کی گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے پہلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب ان کا براہ راست اتباع حرام ہے۔ جس چیز میں ہمارے حضور دیگر انبیاء سے ممتاز تھے وہ طریقہ تبلیغ تھا۔ پہلے انبیاء کے بعد سلسلہ نبوت جلدی تھا، اس لیے انہیں اس اہتمام کی ضرورت پیش نہ آئی جس اہتمام کو ہمارے حضور نے ملحوظ رکھا، کیونکہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم تھا اور تبلیغ کا کام ان کے امت کے افراد نے کرنا تھا۔ مولوی احسان اللہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سمجھے مولوی جی، یہ کام کرنے اول کا ہیرا ہے، اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو اور اپنا سب کچھ مٹاؤ، اس کے لیے جتنا زیادہ قربان کرو گے اتنا زیادہ پاؤ گے۔ عصر کے وقت بہت زور کی بارش ہونے لگی، آج تبلیغ کا ارادہ ملتوی تھا۔ عصر کے وقت جب حضرت باہر نکلے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آج جماعت کیوں گشت کے لیے نہیں گئی۔ آپ نے میواتیوں کی قربانی اور ایمان کا تذکرہ کیا اور کہا یہ لوگ تمہارے محسن ہیں، لوگوں نے تمہیں صحیح راستہ بتایا۔ پھر ایک غریب میواتی کو بلا کر اپنے پاس بٹھائے کہ جب پہل میں نے اس سے کہا جاؤ تبلیغ کرو تو مجھ سے کہنے لگا تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم لوگوں کو کلمہ سکھاؤ۔ اس نے کہا کلمہ تو مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا جاؤ تم لوگوں سے یہی کہو کہ دیکھو یہ میری عمر ہو گئی ہے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے مجھے اب تک کلمہ نہیں آتا۔ بھائیو تم کسی کے پاس جا کر کلمہ ضرور سیکھو۔ مولانا کی تقریر کے اثر سے سخت بارش میں نماز عصر کے بعد جماعت روانہ ہوئی۔ خدا کی شان دیکھی کہ روانہ ہوتے ہی بارش تھم گئی اور موسم نہایت خوشگوار ہوا۔ آدھ میل پر ایک گاؤں میں مولانا واصف کی زہر قیادت تبلیغ ہوتی رہی۔ نماز مغرب پڑھ کر واپسی ہوئی۔ تہجد کے وقت اسرار ذکر و تحلیل میں مصروف پایا۔ نماز فجر پڑھائی۔ چائے کے وقت 50-60 کا مجمع تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ تحریک کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، پر عمل کرنا۔ اس نفر میں کوتاہی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ دوستو اس تبلیغ میں اصولوں کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی اصول میں ذرا بھی کوتاہی کرو گے تو خدا کا عذاب جو شاید بدیر آئے فوراً ہی تمہارے سر پر موجود ہو۔ اس تحریک کی تاریخ میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جب یہ تحریک ظاہر اپنے باقی ترقی پر پہنچ کر اصول کی غیر پابندی کی وجہ سے پھر نیچے گری۔ پس بھائیو 6 اصولوں کی سختی سے پابندی کرو۔ اسلام کیا ہے؟ حال کا جو حکم ہو اس کے آگے گردن رکھنا۔ شیطان ہمیں حال کے حکم کی پابندی سے روکتا ہے۔ شیطان 2 قسم کے حجابات ہماری آنکھوں کے سامنے کرتا ہے، ایک تو ظلماتی حجاب یعنی نفس کو برے کاموں کی علاوت دے کر ان کے کرنے پر لگانا، ایک نورانی حجاب، اور نورانی حجاب یہ ہے کہ افضل کام سے ہٹا کر کم اہم کام پہ لگا دینا، فرض کے وقت نوافل میں مشغول کرنا، اور نفس یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ سب سے بڑا فریضہ تبلیغ ہے اور اس میں کوتاہی کے بدل بڑی سے بڑی عبادت سے نہیں ہوتا۔ اپریل کے آخری ہفتے میں مولانا سید اللہ شاہ بخاری زیارت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ شاہ صاحب کی خبر سن کر اس ناچیز کو طلب کیا۔ ارشاد فرمایا مجھے ان سے باتیں ضروری کرنی ہے، لیکن صورت یہ ہوگی کہ تم اپنے کان میرے منہ کے قریب لانا، میں جو کہوں ان سے کہتے جانا۔ چنانچہ جب شاہ صاحب اندر بلائے گئے تو بات شروع ہوئی۔ مجھ سے فرمایا، لیکن 2-3 منٹ کے بعد اتنی قوت آ گئی کہ خود مخاطب ہو گئے اور تقریباً آدھے گھنٹے مسلسل تقریر فرماتے رہے۔ اسی اپریل کے مہینے میں ایک روز آپ پر شدید دورہ پڑا جس کا ذکر ابھی اوپر آ چکا۔ اس دن آپ پر قریب 2 گھنٹے بے ہوشی کی کیفیت طاری رہی، آنکھیں بند تھی، دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور پھر وجد کی کیفیت میں کہا ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے اس کا حق ہے۔ جس وقت بلند آواز سے اپنے تلاوت فرمائی، شروع کے سین مسجد میں تھا اور آواز سن کر حضرت کے حجرے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا، جو خاص خادم اندر تھے ان سے میرا نام لے کے ارشاد فرمایا کہ وہ کہاں ہیں؟ میں سنتے ہی اندر حاضر ہوا، ارشاد ہوا مولوی صاحب اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کام ہوگا اور اللہ کی مدد سے اس کو تمام تک پہنچائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وعدہ و نصرت پر کامل یقین اور بھروسہ کے ساتھ اس کی نصرت مانگتے رہو اور اپنی امکانی کوششوں میں کمی نہ کرو۔ یہ فرمانے کے بعد پھر آنکھیں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر گہری خاموشی کے بعد صرف اتنا فرمایا، کاش علماء اس کام کو سنبھالتے اور ہم چلے جاتے۔ خدا ہم سے کوئی خیریت مزاج پوچھتا تو فرماتے بھائی تندرستی یا بیماری تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں کیا خیریت اور بے خیریت؟ خیریت جب ہے جب کام کے لیے پیدا کیے گئے وہ کام ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو چین ہو۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حال میں چھوڑا اس میں ادنا تغیر آنے کو بھی خلاف خیریت سمجھتے ہو۔ حاجی عبدالرحمن صاحب راوی ہے کہ مولانا کے وطن کاندھیلا سے آپ کی کچھ اعزاء عدد کے لیے آئے۔ مولانا نے پوچھا کس لیے آئے؟ کہنے لگا آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ فرمایا جو مٹنے کے لیے بنا ہے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے کاندھیلا سے یہاں تک آؤ، اور رسول کریم کا دین عزیز جو مٹنے والا نہیں وہ مٹایا جا رہا ہے اور تم اس کی خبر نہیں لیتے۔
حالت بروز نازک ہوتی چلی جاتی تھی۔ پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اب اس سے معذوری تھی۔ چارپائی صف کے کنارے لگائی دی جاتی تھی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ پھر 28 جمادی الثانی 21 جون کو شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب بھی تشریف لائے۔ 30 جمادی الثانی 63 کو یعنی 1944 کو نو کے مدرسے میں معین الاسلام کا سالانہ جلسہ تھا۔ یہ غالباً پہلا جلسہ تھا جس میں مولانا کی شرکت نہیں تھی۔ نو سے واپسی پر مولانا جلسہ کی کردات سنی، آگ لگنے کا واقعہ سنا تو فرمایا تم نے ذکر میں کمی کی، شیاطین کو موقع مل گیا۔ مولوی یوسف سے فرمایا کہ تبلیغی نوت کی روانگی کا منظر بھی تم نے مولانا ظفر احمد صاحب کو دکھایا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا بڑی غلطی کی، یہی تو دیکھنے کی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں مسلمانوں کے وفود کس طرح روانہ ہوتے۔ مولانا ظفر احمد صاحب ملنے تو فرمایا تم نے آج وقت دینے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک اپنا وعدہ وفا نہیں کی۔ مولانا نے کہا کہ آج کل تو گرمی، انشاءاللہ رمضان کی تعطیل میں آؤں گا اور کچھ وقت دوں گا۔ فرمایا تم رمضان کی کہتے ہو، مجھے شعبان پکڑنے کی بھی امید نہیں۔ مولانا ظفر احمد نے یہ سنا تو قیام کا فیصلہ کیا۔ چودھری نواز خان سے فرمایا بھائی تم یہیں پڑے رہو، 20 دن کا حساب کتاب ہے، ادھر یا ادھر ہو جائے گا۔ اللہ کی شان، اس فرمانے سے 20 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ دہلی کے سوداگر اپنے تعلق کے مطابق مولانا سے اس نازک حالت سے بڑے دلگیر اور رنجیدہ تھے۔ بہت سے